میں اتنا آگے چلا جا چکا ہوں کہ میں تحدیث نعمت کے طور میں کسی کو مانتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ بات کر لے. دلیل نہیں ہوگی کسی کے پاس. تو شریعت کا ایک حکم ہے عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے. کیا ہے؟ تو بیمار کی عزیمت یہی ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے، اور صحت مند کی عزیمت یہ ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرے. اگر بیمار آدمی عزیمت پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت کو چھوڑ دیا. یہ جو عزیمت ہے یہ صحت مند کے لیے، بیمار کے لیے نہیں ہے. تو جہاں یہ رخصت ہے اس پر اللہ کا حکم ہے، اور جو یہ عزیمت ہے یہ انفرادی ہے. تو فتویٰ جب بھی دیا جاتا ہے رخصت پر دیا جاتا ہے، اور عمل عزیمت پر کرے. تو شریعت کے دو اصول ہے، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. صحیح ہے؟ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مباح کو بھی آج کل یہ لوگ حرام کہنا شروع ہو گئے. ہر وہ چیز جب فرض سے نیچے آتی ہے تو واجب کے درجے پر آتی ہے. فرض کفایہ اور فرض عین کے بعد جب وہ فرض کفایہ پر آتی ہے، پھر وہ واجب پر آتی ہے، پھر سنت ہے، پھر مؤکد ہے، پھر غیر مؤکد ہے، پھر مستحب ہے، پھر نفل ہے، پھر مباح ہے، پھر آتا ہے بدعت. ان اصولوں سے نیچے جب یہ حکم آئے گا تو اس میں بھی پھر بدعت میں بھی دو قسمیں، ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے، کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا یہ بدعت سیئہ ہے. تو بدعت سیئہ کی جو عام تعریف کی گئی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ عزیمت پر تاکید کرنا بدعت سیئہ ہے، جو عام تعریف ہے، جو سب کے ہاں ہے، ایک کے ہاں نہیں، مخالفین ہیں جو بھی ہے سب کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ جس چیز پر حضور نے تاکید نہ کی ہو، کوئی اس پر تاکیداً بات کرے، یہ بدعتی ہے. اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے حضور کے قول پر کیا کیا؟ تجاوز کر دیا. مگر ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی کے خلاف کرتے ہیں. وہ اصول ہم نے پڑھے. تو جب ایک انسان ایک ماحول میں رہتا ہے 8-9 سال وہ باہر نکلتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، باقی سب دنیا دار ہے. مگر یہاں یہ بات بھول چکا ہے کہ آیا کیا تجارت نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام یا دین صرف دو چیزوں کا نام تو نہیں ہے کہ ہم کتاب پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں بس ہم دیندار ہو گئے. معاملات کا نام دین ہے، معاشرت کا نام دین ہے. ہماری معاشرت ایسے ہوگی کہ ہماری معاشرت جب ہم سنت زندہ کریں تو کہتے اس سے فتنہ پیدا ہوگا. جس قوم کا اور جن مذہبی لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ سنت ادا کرنے سے فتنہ پیدا ہوگا، 100 گز سلام ہے ایسے لوگوں کو میرا. اس لیے کہ میں اعتراض تو نہیں کروں گا، مگر شدت ہے اس قول میں بہت زیادہ. حضور کے زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. آپ کے اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا. مگر آج اس چیز کو لوگ فتنہ کہتے ہیں. تو صراحتاً جو احادیث کے اندر ثابت ہے اس پر آپ فتنہ کہتے ہو، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا دلیل دو گے جو نبی کے قول پر اور نبی کے اقوال پر اور نبی کے باتیں جو متن سے ثابت ہو اس پر اپنی رائے دے اور اپنی تشریحات کرے؟ تو ان کو میں کیا سمجھاؤں گا؟ تو اس لیے میں نے اپنا رخ جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہوا ہے. اپنے دین کو چھوڑتا نہیں، کسی کے دین کو چھیڑتا نہیں، اور جو مجھ کو چھیڑتا ہے اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے پہل کی بات والا تجاوز بھی کر جائے وہ بری ہے. تو جس نے تجاوز کیا ہے، پہل جس نے کی ہے وہی مجرم ہے. تو آج کل کے متقی پرہیزگار لوگ، ہم لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں. یہی نسبت کے خلاف ہے.
اپنے عیب پر نظر رکھو، دوسرے کی خوبیاں دیکھو، دوسرے کی خوبیوں پر